الحمد لله والصلاة لأهله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صبح ایک بات میں سوچ رہا تھا آج فجر سے پہلے کہ پہلے لوگ بخت تلاش کرتے تھے، آج ہم مال تلاش کرتے ہیں. بخت تلاش کرتے تھے کہ اس کا فضل کہاں ہے، بخت کہاں ہے، ہم مال تلاش کرتے ہیں. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. پھر جب تم جمعہ پڑھ لو پھیل جاؤ، فانتشروا پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ اس کے فضل کو تلاش کرو. کون سی آیت ہے یہ؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب تم نماز ادا کر لو جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ بڑا راز پڑا ہے یہاں. ہم نے تو زندگی چھٹیاں منانے میں لگائی ہوئی ہیں. یہ جمعے کی چھٹی ہے، یہ اتوار کی چھٹی ہے، یہ عید کی چھٹی ہے، یہ فلاں کی چھٹی ہے، یہ فلاں کی چھٹی ہے. اللہ کہتے ہیں جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ جوان بیٹھے ہیں مسجد میں، میری بات جاگ کے سن رہے ہیں. میں تم کون ہو؟ کہا نحن متوکلین، درہ لیا جو طبیعت ٹھیک کر نکلو. اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ ذالک خیر لکم ان کنتم. یہ وہ تمہاری جو معلومات ہے نا، اللہ کہتا ہے تمہارا جو نالج ہے، میں یہاں سے مال لوں گا تو یہاں ہاتھ ماروں گا تو یہاں آ جائے گا، یہاں سے ہاتھ ماروں گا تو یہاں آ جائے گا. اور آتا نظر بھی آتا ہے، آتا نظر بھی آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں مٹی ہو جانی ہیں، میرا فضل مٹی نہیں ہوگا. جیسے مجھے فنا نہیں، میرے فضل کو، میری عطا کو، میری چاہت کو، میری شفقت کو اور میرے جود اور سخا کو فنا نہیں. ذالک خیر لکم یہ سب سے بہترین ہے. ان کنتم تعلمون جو تمہاری معلومات ہیں، جو تمہارا نالج ہے، جو تمہاری ڈگریاں ہیں، جو تمہارے تجربے ہیں، جو تمہاری چلاکیاں ہیں، ان سب سے بہتر ہے کہ جو چیز تلاش کرو وہ میں کہتا ہوں وہ ہے میرا فضل، میرا فضل، میرا فضل. ہاں. اور آپ تسبیح خانے والے کیا کر رہے؟ تسبیح خانے والے یہ کر رہے کہ تسبیح خانے میں جمعے کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. 35 بار لکھتے ہیں محمد الرسول احمد رسول اللہ یا مسبب الاسباب. ساری دنیا کے سبب مولا ختم ہو گئے، سبب لی الخیر، اب تو کوئی خیر کا سبب بناؤ. اور درود پاک پڑھ رہے، اور عصر کے بعد درود پاک، یہ فضل تلاش کر رہے، یہ فضل تلاش کر رہے. اور تسبیح خانے کے علاوہ اپنی روزی رزق تلاش کر رہے، رزق حلال کی کوشش کر رہے. ایک بندہ ملا میرے آقا کو، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے اس کے ہاتھ سخت تھے. حضور نے فوراً فرمایا القاسب حبیب اللہ، روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، ولی ہے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. ہم مال کی تلاش میں جتنی محنت کرتے ہیں، اب اس کو سنیے گا غور سے، ہم مال کی تلاش میں جتنی محنت کرتے ہیں اس کے فضل کی تلاش میں محنت تو کیا سوچتے ہی نہیں. اس کا فضل کہاں ہے؟ ایک اس کا عدل ہے، ایک اس کا فضل ہے. عدل یہ ہے نیک بنے گا، میرا بنے گا، پاک کہتا ہے فرما بردار بنے گا. یہ جائیداد، یہ سارا نظام مال دولت تیرا ہے، یہ تو عدل ہے. اگر نافرمان بنے گا تو آنکھ نامہ لکھوں گا اور کہوں گا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. اور زیادہ نافرمان بنے گا تو لوگوں کو کہہ دوں گا اس کو میرے جنازے تک نہ آنے دینا، کندھا نہ دینے دینا. یہ ہے عدل. ہاں. اور فضل کیا ہے؟ اور فضل یہ ہے، میری طرف دیکھیں، فضل یہ ہے کہ نافرمان ترین تھا، اور نافرمان ترین جب آیا آنکھیں جھکا کے گود میں بٹھا کے اس کو سینے سے لگا کے کہا ما غرک بربک الکریم. اس آیت میں شکوہ بھی ہے، محبت بھی ہے. ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم. تجھے اس کریم رب سے کس نے دور کیا تھا؟ تجھے کون سا غرہ تھا؟ تجھے کون سا دھوکا لگا تھا؟
وہ کہتا ہے کریم میرا فضل تلاش کرو. اس کا فضل کن اعمال میں پڑا ہے, کن وظائف میں پڑا ہے, کون سی محنت میں پڑا ہے, کون سے رزق کے حلال کی کوشش میں پڑا ہے, کون سی جذبے میں پڑا ہے, کون سے جذبے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے باس نے مجھے کہا, افسر نے دفتر میں جا کے یہ اسٹیشنری کا سامان لے کے آ, پینسل, قلم, کاپیاں وغیرہ وغیرہ. میں لے کے آ گیا. داڑھی کو منہ میں نہ ڈالے. جو بندہ پکڑ کے داڑھی کو منہ میں ڈالتا ہے اللہ اس رزق میں لک میں ختم کر دیتا ہے. یہ پکڑ کے نہ منہ میں داڑھی کو منہ میں ڈالتے ہیں, منہ میں, اچھا ان کو خیال نہیں ہوتا, اللہ اس منہ سے رزق ختم کر دیتا ہے, یعنی بھوک دیتا ہے, فقر دیتا ہے. تو کہا مجھے بھیجا, میری نسبت تسبیح خانے سے تھے, میں لے کے آ گیا, پیسے واپس دیے. میں نے دیکھا یہ کیا ہے, انہوں نے کہا ساری چیزیں لائے ہو. کہاں ساری لائے ہوں, ایک نمبر لائے ہوں وغیرہ وغیرہ سوال کیے. کہا جو پہلا بندہ تھا وہ تو کہتا تھا کہ پیسے اور دینے ہیں, تو کہتا تھا تجھے کیا ہے. اس نے کہا جی میرے ایک مرشد ہے تسبیح خانے میں نے وہاں ہے, انہوں نے ایک زندگی دی ہے اور وہ زندگی دی ہے کہ حلال طیب طاہر زندگی گزارنی ہے, اور حلال طیب طاہر زندگی میں اس کا فضل ہے. اس کے فضل کے تلاش کے راستوں میں ایک سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ میں نے حلال طیب طاہر زندگی گزارنی ہے. یہ ایک راستہ ہے. اس کے فضل کے راستے کون سے ہیں؟ بیٹی کا حق دینا پورا, بہن کا حق دینا پورا, پھر چاہے میرا گھر بیچنا پڑ جائے, میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں تو کیا حرج ہے. دیکھ پھر وہیں اللہ پھر پھل پھول اور پودے لگائے گا. بیٹی کا پورا حق دے, بہن کا پورا حق دے. کہہ رہے بہن لیتی نہیں, اس نے کہا اس کے نام پہ رجسٹری اس کے نام پہ سارے کاغذات بنا کے کر دے, ہاں پھر تجھے واپس کر دے. پھر کہے نہیں لیتی. کہا میں نے بیٹی کا نکاح قرآن سے کر دیا, نعوذ باللہ, کہ وہ جو ہے وہ سارا دن قرآن پڑھے گی, کہیں گھر سے جائیداد نہ جائے, کہیں گھر سے مال نہ جائے. کہاں اس کا فضل رکھا ہے, کس حلال کے راستوں میں اس کا فضل رکھا ہے, اور کون سے وظائف میں اس کا فضل رکھا ہے. کہ فجر کے جمعرات کے دن 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ, پھر جمعے کے دن 60 بار, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. کیوں جی یہی عمل ہے. 30 سال کس بندے نے قبضہ کر لیا مقدمہ, پھر جو اس کو بنانے کے لیے توڑا تو نیچے اس کی بنیادوں میں کوڑیاں تھیں. کوڑیاں نہیں ہوتی کوڑی, ہاں حج صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, 1 پیسے کی 20 کوڑیاں آتی تھی, اور میں گھر کا سارا خرچہ سامان بھی لے آتا تھا, اور 20 کوڑیاں بچ جاتی تھی. کوڑیاں کرنسی تھی. کیوں کہتے ہیں کوڑی کا محتاج, کوڑی کا محتاج ہو گیا. کیوں کہتے ہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں, کہ کوڑی جب ٹوٹ جاتی تھی وہ پھر کرنسی کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی تھی. یہ کرنسی تھی, یہ کیش تھی. فضل کو کیسے تلاش کریں؟ میں نے فضل کو کسی فقیر کی نگاہ میں بڑا دیکھا ہے. اور ایک نگاہ جو کامل دیکھے, لکھاں بڑیاں تارے ہو, لکھاں بڑیاں لاکھ ڈوب جائیں وہ تر جائیں, یعنی پار اتر جائیں. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی طہا وہی یاسین. نگاہ عشق مستی. توجہ اگر مرشد کی مل جائے, توجہ, اور توجہ کے لیے کوئی فن نہیں کرنے پڑتے. توجہ دل کی دنیا کا نام ہے. توجہ دل کی جس طرح محبت دل کا نام ہے, فن کا نام نہیں, لفظوں کا نام نہیں, اداؤں کا نام نہیں, یہ وفاؤں کا نام ہے. اس طرح توجہ دل سے ہے. جب دل میں چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو, مرید ہو یا مرشد ہو, یہ توجہ دل سے ملتی ہے اور بے ساختہ ملتی ہے. بے ساختہ ملتی. مجھے یاد ہے میں ایک سفر میں جا رہا تھا, میرے ساتھ چھوٹا سا بریف کیس تھا. ایئرپورٹ کی میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. ایئرپورٹ کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے منہ سے بے ساختہ آنسو نکلے, اور ایک بندہ یاد آیا, اور وہیں سے دل میں دعائیں نکلنا شروع ہوئیں. اور میں نے اللہ سے کہا مولا میرے تو بس میں نہیں, بے ساختہ یاد آیا, اب نکلوائی ہیں تو قبول بھی فرما لے. توجہات سے بہت کائنات ملتی ہے, اور توجہ ہٹنے سے بس ختم ہو جاتا ہے. توجہ آئے ایک توجہ کا واقعہ سناتا ہوں. جب بادشاہ فوت ہو گیا شاہ جہان, تو اورنگزیب عالمگیر کا والد تھا شاہ جہان, فوت نہیں ہوا, بوڑھا ہو گیا,
बेटों ने इक़्तिदार के लिए कोशिश की। एक दरवेश के पास एक भाई गया, दरवेश के पास एक भाई गया, हजरत दुआ फरमाए इक़्तिदार मुझे मिल जाए। और इक़्तिदार क्या था? सारा पाकिस्तान, सारा बांग्लादेश, सारा बर्मा, सारा भूटान, सारा श्रीलंका, नेपाल, सारा अफगानिस्तान, ये पूरा इक़्तिदार था, बड़ा बादशाह थे, मुझे अता हो जाए। आपने कहा अच्छा कौन है? हजरत मैं शहजादा हूं। हाँ हाँ आओ मेरे साथ चारपाई पे बैठ जाओ। हजरत चारपाई पे बैठे थे और बाकी फकरा, वो बैठ गया, वो नहीं बैठा। इस वक्त हुक्म का अदब था, मुर्शिद का अदब नहीं था, मुर्शिद के हुक्म का अदब था। बात समझ रहे हैं? मुर्शिद ने कोई खिदमत दी है, ये चारपाई बैठना भी खिदमत थी, ये खिदमत दी है, बस यही अदब था। और यहीं से दिल की तवज्जुहात मुंतकिल होनी थी और तेरा काम बन जाना था। वो नहीं बैठा, ये बैठ गया। अब फरमाए जाओ, रब भली करेगा, तेरे पास है ताज। 52 साल हुकूमत की, आधी सदी से ज्यादा, आधी सदी से ज्यादा हुकूमत की, और नेक तरीन इंसान बादशाह था। आखिरी वक्त में फरमाया कि मेरे ख्याल करना, मेरे कफन के लिए मैं टोपियां सीता था, वो पैसे, कुरान लिखता था हाथ से, वो पैसे ये इलादा पड़े हैं, मुझे इन पैसों से कफन दे। वो कौन सा अमल है जिससे फजल मिले? फजल मिले। फजल की तलाश तो की नहीं तूने, सारी उम्र माल की तलाश की। रोजी करना गुनाह नहीं, कारोबार करना गुनाह नहीं। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, और असबाब लाजिम चीज है, लाजिम चीज है। मेहनत कोशिश, मेहनत कोशिश, अल्लाह ने इसको जोड़ा है। अल्लाह बगैर लुकमा खाए पेट भर सकता है, बगैर पानी पिए पेट भर सकता है। अल्लाह कहता कि नहीं सेहरी ना खाओ, फरमाया सेहरी के लुकमे खाओ, ये नूरी लुकमे हैं, और लाजिम खाओ, लाजिम खाओ। लेकिन अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ के कहा, फरमाया पर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह को ना छोड़ना, ख्याल करना, मुसब्बिबुल असबाब के साथ राब्ते रखना। क्यों? तेरी सारी मेहनत मखलूक है, गौर से सुनिएगा, तेरी सारी मेहनत मखलूक है, तू मखलूक है। अल्लाह चाहे तो इसमें खैर डाल दे, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अल्लाह की चाहत का नाम वजूद है, सारे कहें अल्लाह की चाहत का नाम, अल्लाह की चाहत का नाम, अल्लाह की चाहत का नाम। हाँ, अल्लाह चाहेगा वो चीज वजूद में आ जाएगी, जिसको कुन और फयाकुन कहते हैं। फजल को तलाश करें। वो फजल कहां पड़ा है? वो किन तहे दर तहे गोशों में पड़ा है, वो किन तहे दर तहे अमलों में पड़ा है, नियतों पे पड़ा है, जज्बों में पड़ा है, मामलात में पड़ा है, तैयब ताहिर जिंदगी में पड़ा है, निगाह मुर्शिद में पड़ा है, किसी फकीर की तवज्जो में पड़ा है, मां के कदमों में पड़ा है। कहां पड़ा है? सोच तो सही, वो फजल पड़ा कहां है? सारी दुनिया के खजानों में हाथ मारे, हत्ता के गंद और कूड़े पे हाथ मार के वहां से भी माल तलाश किया, कोई लोहा मिल जाए, कत्ता मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, बेच के वहां हाथ मारा, और जहां फजल पड़ा है आज तक सोचा ही नहीं। अच्छा, कसूर भी हमारा नहीं, ना पहले दिन से मां ने सबक दिया, ना कायदे ने सबक दिया, ना ट्यूटर ने दिया, ना कंप्यूटर ने दिया। पहले दिन से किसी ने सबक दिया ही नहीं। पहले दिन से सबक मिला कि बड़ा होके क्या बनेगा? हाँ, होने के बाद ये बनूंगा। अच्छा, ये बनना कोई गुनाह तो नहीं है, ऐसा बनने में कोई हर्ज नहीं है। अगर बंदा मखलूक की खिदमत का सच्चा जज्बा हो अल्लाह के हां तो सबसे ज्यादा पसंदीदा है। पहले दिन से वो सबक ही नहीं मिला कि अल्लाह के फजल को भी तलाश करना है और अपनी जिंदगी में अल्लाह के फजल को शामिल करना है, शामिल करना, अल्लाह के फजल को शामिल करना है। पहले दिन ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ना हमने सोचा। अच्छा, ना तलाश किया, कुछ तलाश में लगा देता, जैसे तस्बीह खाने ने हमें तलाश में लगा दिया, अबकरी ने तलाश में लगा दिया। अच्छा, फिर हम अगर किसी को कहते भी हैं तो वो चूंकि दुनियादार में जरा समझदार होता है, उसको फिर अबकरी की बाज़ औक़ात बाज़ बंदों को बातें समझ नहीं आती, कह रहे तुम्हारे पीर ने तुम्हें किस कहां लगा दिया है। क्यों? वो भी कसूरवार नहीं है, इसलिए कहता हूं लड़ो ना, भिड़ो ना, मुकाबला ना करो, मुनाजरा ना करो, तकाबुल ना करो, तरदीद ना करो। क्यों? वो भी कसूरवार नहीं है, उसे भी पहले दिन से यही सबक मिला है कि 2/2 2/2। बोलो भाई, मैं कह रहा हूं किस तरह जाग जाए, ये बहाने हैं असल। हमारे यहां एक साहब थे, नारे मरवाते थे जोर से ना, और नारे मारो, फिर कहते थे एवं नारा मारो जिन्हें रावी छल बज जाती है।
راوی کے اندر جیسے سیلاب آ جائے، راوی سوکھ گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ کسی طرح بندے توجہ تو کریں، ہمیں دامرا بارو جی میں راوی چھل بچ جان۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا، یہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے۔ عجیب راز ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب بھی سودا کیا کر 45 بار یا قادر و یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ پڑھا کر، اگر جمعے کے بعد سودا ہو جائے تو برکت ہوگی۔ مجھے آ کے کہنے لگا آپ نے مجھے 3 راز بتائے تھے، 45 بار یا قادر و یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ مسلسل پڑھا کر، اور جمعے کی نماز کے بعد سودا بیچنا کرنا کیا کر، نفع ہوگا۔ مجھے کہنے لگا کمال ہے، آپ نے کیا راز بتا دیا؟ میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل تلاش کر۔ میں نے کون سا راز بتایا ہے؟ اللہ پاک اپنا اس بندے کے اس عمل میں اپنا فضل شامل کر دیتا ہے، اور جس کے عمل میں میرا اللہ فضل شامل کر دے تو وہاں گھاٹا نہیں ہو سکتا، وہاں نفع ہی نفع ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، چونکہ فضل دینے کا انتظار کرتا ہے اور کہتے ہیں بہانے بناؤ۔ ایک بہانہ بتاتا ہوں، اب آپ کو ایک بہانہ بتاتا ہوں۔ ایک بندہ تھا ہارون الرشید کے دور میں، دور کہیں ہفتوں کے سفر میں، اس نے سوچا، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی کا۔ اس نے کہا ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی نہیں ہوگا، میٹھے پانی کا گھڑا بھرا سر پہ رکھا اور کہا ہارون رشید کو جا کے میٹھا پانی پلاؤں گا۔ میٹھے پانی سے مراد کوئی چینی والا پانی نہیں، یہ قدرتی جو میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کڑوا وہ میٹھا پانی۔ اس نے گھڑا رکھا، بھائی اس بندے کو رات بھی سوتا ہے صبح بھی سوتا ہے یہ بندہ، یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا آپ سوفیا علی سرکار۔ میں کچا ڈرائیور ہوں اس لیے کہتا ہوں، بعض نا ڈرائیور غصے میں آ جاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اپنا سوئی مجھے نیند آتی ہے، اور جو کوچوں بسوں کے پکے ڈرائیور ہیں ساری بس سو رہی ہوتی ہے، اور میں کچا ڈرائیور ہوں، میرے اوپر مضامین ختم ہو جاتے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، عالم میں نہیں ہوں، حافظ میں نہیں ہوں، قاری میں نہیں ہوں، عربی مجھے نہیں آتی، اردو کی زیر زبر نہیں، انگلش کے 2 لفظ تھے وہی بھول گیا، باقی بچہ کیا؟ اچھا تقویٰ بس پیر نہیں ہے، پہنچی سرکار نہیں، ولایت نہیں، جن تابع نہیں، آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے پہنچ جاتا ہوں، وہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ 2-4 باتیں ہیں، وہ بھی آپ کہتے ہیں سوئیں اور اس کا مضمون ختم۔ اصل سونے والے کہتے ہیں اللہ دے واسطہ چھوڑ میری جان، میں نے سونا ہے۔ سونے والا اصل مجھے پیغام، جیسے نا بعض بندے گھڑیاں دکھاتے ہیں، گھڑیاں بار بار دکھاتے ہیں، یہ سونے والے صوفیاں علی سرکار یہ اس طرح کے کہتے ہیں، مہربانی کر جان چھوڑ، ہمارے سونے کا وقت ہے، ہمارا 2-3 قیلولہ شروع ہونے والا ہے۔ سونے والے اصل مجھے میسج دیتے ہیں کہ مہربانی کر، خدا کا خوف کر۔ کیا بات کر رہا تھا؟ اچھا بیچارے نے سر پہ رکھا، سفر کرتے، گرمی سردی سفر کرتے کرتے بغداد جب پہنچا تو پانی میں بدبو ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں، ہارون کی نگری کا میں اس کی رعایا ہوں، ہارون کے لیے میٹھا پانی لایا۔ ہر رشید کا بخت تخت محلات میں دیکھ کے آیا، عباسی خلفاء کے محلات کے آثار ختم ہو گئے، کچھ ہیں، کیا کمال تھا۔ اس نے دیکھا نا گھڑا ہے تو بدبو تھی، سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے علاقے میں ایک میٹھا کنواں ہے، میں نے میٹھے کنویں کا پانی ہارون لایا، تیرے پاس میٹھا پانی یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا لاکھ روپے کی گال کتنے لاکھ روپے کی گال۔ وہ میرا نانا رحمت اللہ علیہ سخت مزاج تھا، تو میرا بھائی مجھے کہتا تھا نانی نانا چنگا ہے، کہ ہاں لاکھ روپے ہے، اور لاکھ روپیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لاکھ کی حیثیت تھی، وہ لاکھ سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی، آج تک لاکھ کک تھی گئے، اللہ نے بے برکت چھین لی ہے، لاکھ کا کک ہو گیا۔ تو لاکھ روپے تھا، اس نے، میں نے کہا لاکھوں کوشش کی، میں اکثر فکریں پڑھتا ہوں، لفظوں پڑھتا ہوں، لاکھوں محنت کی، لاکھوں کوشش کی، 9 لکھا ہار، 9 لکھا مزہ، اور لاکھ سے اوپر تو کائنات لاکھ تھا ارب روپے کے مطابق، ارب بھی نہیں تک کھرب کے مطابق تھا۔ اس نے کہا اچھا دے دیا گھڑا۔ اس نے کہا ایسا کرو اس گھڑے میں اشرفیاں بھر کے اس کو دے دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جائیں۔ اللہ، دریائے دجلہ میں نے دیکھا ہے، دجلہ کو جب گیا تو دجلہ کا پانی پیا، وہ تو لاجواب میٹھا، کہتے اوہ
मैं क्या कर बैठा। हारून के पास तो मीठे पानी के दरिया हैं, मेरे पास तो मीठे पानी का कुआं है। हारून की इनायत और शफकत मेहरबानी देखे, उसने शिकवा भी नहीं किया। और खुदाम साथ बताया तेरे पानी में बदबू थी सारी। उसने कहा हाँ इतने दिन। उन्होंने कहा घड़ा सूंघा तो वो तो बदबू। मेरा अल्लाह कहता है कोई अमल ले आ, थोड़ा बहुत जैसे है कोशिश करके ले आ। आगे हारून बैठा है, हारून के पास दजले के मीठे दरिया हैं, तेरे पास छोटा सा कुआं है। मैं तेरी एक छोटी सी घड़ी पानी की और घड़ा पानी का जिसमें बदबू ही बदबू है कबूल कर लूंगा। जो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू सरकार भी तू। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। मेरा अमल क्या जिसमें न तकवा, न खुशू, न खुजू, न ध्यान, न तवज्जो, न इस्तेहजार, न कैफ, न कैफियत, कुछ भी नहीं मैंने किया। वो कहता अच्छा कोई बात नहीं, कबूल है, जाओ इसको घड़ा भर के अशरफियों का दे दो। करें फजल तलाश, कोशिश करें, तलाश करें कि उसका फजल कहां है, उसकी रहमत कहां है, उसकी बरकत कहां है, उसकी बरकत कहां है। तलाश में लग जाएं और तलाश करने वाला पा लेता है। वो कख में मिले या लख में मिले या कौड़ी में मिले, तलाश करने वाला पा लेता है और पा लेता है। मेरे ख्याल में आपने तस्बीह खाने से कोई साल से जुड़ा है या कोई 20 साल से। हमारे दोस्त रात मुझे कहने लगे कि मैं 32 साल से जुड़ा हूं, मेरा बच्चा 6 साल का था। 6 साल का। मैंने 2-4 दफा बार बार पूछा कि फिर मैंने कहा 6 साल का था। वो कहने लगे और मैं तो मुझे तस्बीह खाने से निस्बत, इस फकीर से निस्बत 32 साल हो गए। तो आप ये देखें जो जितने अरसे से तस्बीह खाने से निस्बत है, आपने खुद महसूस कर लिया होगा कि वाकई यहां फजल की तलाश मिलती है, बरकत की तलाश मिलती है। और आपने पाया कि मैंने ये अमल किया मुझे ये नफा हुआ, मैंने ये अमल किया मुझे ये नफा हुआ, मैंने यहां खैर के कदम मिले, यहां बरकत के कदम मिले, मेरी ये मुश्किल टली, मेरी ये परेशानी दूर हुई, मेरी ये नाकामी खत्म हुई। ये सारे फजल की तलाश है, तलाश है। क्या है? फजल की तलाश है। ये सब फजल की तलाश है। और ये मेरा अल्लाह का अमर है, हुक्म है। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे फजल को तलाश करो, उसके लिए फिरो। और आप फिरे हैं, आप घरों को छोड़ के यहां आए हैं। हाँ, अपने घरों को छोड़ के यहां आए हैं, उसके फजल की तलाश में आए हैं, उसके फजल की तलाश में आए हैं। इसलिए कहता हूं सुनिएगा, जुमे की सुबह है, अलविदाई जुमा है, अलविदाई जुमा है। किस्मत है कि फिर अगला जुमा आए या ना आए। रमजान का जुमे की सुबह में एक लफ्ज कह रहा हूं, इंशाअल्लाह तस्बीह खाने में आने वाले, रहने वाले, इबादत और खिदमत करने वाले, ना वो पछताएंगे ना पछताए हैं, ना उनकी नस्लें पछताएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। ना वो पछताएंगे ना उनकी नस्लें पछताएंगी। और नस्लें कहेंगी अब्बा दादा किसी फकीर के पास तो ने रमजान गुजारा था, वहां से फजल की झोलियां भर के लाया था, बज़ाहिर तो नजर कुछ नहीं आया था, पर आज नस्लें पल रही हैं, दुनिया महंगाइयां रो रही है और हमें नेमतों की बारिशें मिल रही हैं, सब भाइयों सब मिल रहा है। इंशाअल्लाह ये तलाश करें और इस तलाश के रास्ते में आप चले हैं और ये तलाश की मंजिल है और आप चले हैं और आपने ये मंजिल पे कदम रखे हैं और इंशाअल्लाह मंजिल पे चलने वाले को मंजिल मिलती है। आप सच्ची मंजिल के सच्चे राही हैं। आप फिर सुनना, सच्ची मंजिल के सच्चे राही हैं। अल्लाह मंजिल भी सच्ची, जज्बे भी सच्चे, राहें भी सच्चे, अमल भी सच्चे। तो अल्लाह फिर ये सारे सच जमा करके इंशाअल्लाह अपना सच्चा फजल अता कर देता है। उसका फजल भी सच्चा है। आप इंशाअल्लाह आए हैं, ये पछताने वाला सफर नहीं है। आपका सफर इंशाअल्लाह वो है जिसमें आपको पछतावा नहीं होगा। दुनिया सारी एतराज करती है तो करती रहे, हमने सबसे का एहतराम करना है। और अल्लाह ने आपको एक सच्ची राहों का सच्चा साथी बनाया है। लग जाओ उसके फजल की तलाश में, फंतशरू, फैल जाओ। और आप फैल गए हैं। फैले कैसे हैं? कोई मशरिक का, कोई मगरिब का, शिमाल का, कोई जनूब का, कोई किस मुल्क का, कोई किस मुल्क का तस्बीह खाने में, कोई किस मजहब का, कोई किस मसलक का, कोई किस फिरके का, कोई किसी कौम का, किसी रंग का, किसी नस्ल का, सारे, कोई किस नजरिया का, सारे फंतशरू मुंतशिर हुए, यहां जमा हो गए और जमा होकर अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं। इंशाल्लाह आज जुमे के बाद उसका फजल मांगेंगे और हर जुमे मांगेंगे, रोजी की शक्ल में भी और रूहानियत की शक्ल में भी।
وہ دیتا اور اسے کہہ دینا ذرا اللہ مولا تیرے قرآن میں تیرے فرمان میں ہے کہ جمعے کے بعد فضل تلاش کرو. یا اللہ یہ بھی فضل ہے اور یہی فضل ہے کہ ہم تیرے فضل کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. ہماری تلاش میں ہمارا ساتھ دے. ہمارا حال اسی ہارون کے گھڑے والا ہے. ہمارا حال وہی ہے. ہمارے گھڑے میں وہ کہتا ہے کہ شاید میٹھا پانی میرے پاس ہے. ہارون رشید کے پاس تو ہوگا بھی نہیں. اس کے پاس تو میٹھے پانی کے دجلے بہ رہے ہیں. دجلہ بہ رہا.